السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگوں نے ڈیٹا بیس اپلیکیشنز کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ڈیٹا بیس کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ کس کس قسم کی ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ کس قسم کے اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہیں کن کن اداروں کے لیے بنائے جاتے ہیں جو ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی جو آ رہی ہے وہ ہے پرسنل کمپیوٹر ڈیٹا بیس. پرسنل کمپیوٹر ڈیٹا بیس جو ہیں وہ ایک سنگل یوزر کے لیے بنائی جاتی ہیں. وہ جو ڈیٹا بیس ہے وہ ان کے اپنے ایک جو ان کا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے یا ان کا لیپ ٹاپ ہے اس کے اندر انسٹال ہوئی ہوتی ہے اور وہ نیٹ ورک کا پارٹ نہیں ہوتی ہے, اس کو کوئی اور شیئر نہیں کر رہا ہوتا. وہ ڈیٹا بیس جو ہے سنگل صرف وہی یوزر جو ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ریپرزینٹیوز آف میڈیکل کمپنی, اکثر یہ جو ہیں ان کے لیپ ٹاپ میں ان کی ایک ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر یہ اپنی جتنے بھی ڈاکٹرز کے وزٹس ہیں ان کا ریکارڈ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈیٹا بیس ہے وہ صرف ایک کمپیوٹر کے اندر ہی ہے اور اس کو شیئر بھی کوئی نہیں کر رہا. یہ والی جو ہے پرسنل کمپیوٹر کے اندر آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں. اب اس کو بنانے کے لیے کچھ کویسچنز ہیں جو کہ مطلب ہم نے کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں. کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ شوڈ اٹ بی پرچیزڈ اور ڈیولپڈ ود ان دی آرگنائزیشن, کہ کیونکہ چھوٹی سی ڈیٹا بیس ہے تو کیا اس کو خریدا جائے یا اس کو آرگنائزیشن کے اندر ہی اس کو خود ہی بنا لیا جائے. مطلب یہ کہ کسی اسپیسیفک ٹیم کو ہائر کیے بغیر اپنی کمپنی کے بندے ہی اس کو ڈیولپ کر لیں. اور شوڈ اٹ بی ڈیولپڈ بائی اینڈ یوزر اور اے پروفیشنل انفارمیشن سسٹم, یعنی کہ کسی پروفیشنل سے بنوایا جائے یا اس کو خود ہی جو اینڈ یوزر ہے جس نے یوز کرنا ہے وہی اس کو بنا دے. اسی طرح اس ڈیٹا بیس کے لیے ڈیٹا کون سا ریکوائرڈ ہوگا یا اس کا ڈیزائن کیسا ہوگا, اور پھر یہ کہ کون سے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو یوز کرتے ہوئے یہ والی جو ڈیٹا بیس ہے وہ بنائی جائے گی. اب یہ دیکھیں کہ مائکروسافٹ ایکسیس جو ہے وہ ایسی ڈیٹا بیس ہے جو سنگل یوزر کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور کسی چھوٹی آرگنائزیشن یا چھوٹی کمپنی کے لیے بھی اس کے اندر ہم ڈیٹا بیس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. جبکہ ایس کیو ایل سرور ہے یا اوریکل ہے یا اور بہت سی ہیں جو زیادہ بڑی آرگنائزیشنس کے لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یوز ہوتے ہیں جب آپ نے زیادہ بڑی ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ بنانی ہوں اور جن کے اوپر آپ نے سیکیورٹی بھی ہائی فائی قسم کی لگانی ہو. تو مائکروسافٹ ایکسیس جو ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں سنگل پرسن جو پرسنل کمپیوٹر ڈیٹا بیس کے لیے. آگے وہ کہہ رہے ہیں جی سنکرونائزیشن آف پرسنل کمپیوٹر ڈیٹا بیس ود ادر ڈیٹا بیسز, کہ آپ نے اپنی یہ جو ڈیٹا بیس جو ایک سنگل پرسن کے لیے بنی ہوئی ہے اس کو دوسری ڈیٹا بیس کے ساتھ سنکرونائز کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ کہ اس کے اندر جو ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے کیا وہ دوسری ڈیٹا بیسز کے ساتھ شیئر ہوگا. تو جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ میڈیکل کمپنی کے جو ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز کے پاس جا کے دوائیوں کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیپ ٹاپس کے اندر ان کی ڈاکٹرز کے وزٹس کی جو ہے وہ ساری ریکارڈ اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کس ٹائم پر کون سے ڈاکٹر کو وزٹ کیا کس ڈیٹ میں. تو اگر ان کے جو ہائر آفیشلز ہیں جو ان کے سیلز مینیجر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اگر یہ چیک کرنا چاہیں کہ وہ کہاں کہاں پر گئے ہیں تو وہ ان کی ڈیٹا بیس سے ڈیٹا جو ہے وہ اپنی ڈیٹا بیس کے اندر سنک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے پرسنل کمپیوٹر ڈیٹا بیس کا وہ ایکوریٹ بھی ہو. ٹھیک ہے, آگے آ رہی ہے ورک گروپ ڈیٹا بیس. یہ ایک ایسی ڈیٹا بیس ہے جس کو ایک ٹیم نے شیئر کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک کالج کی ڈیٹا بیس ہی کہہ لیں کہ اس میں ورک گروپ ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک ایسی ڈیٹا بیس ہے جس کو ایک ٹیم آف پیپل نے مل کے یوز کرنا ہے. کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو وہ 25 لوگوں کا یا اس سے کم کا ایک گروپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیا ہے کہ یہ جو ڈیٹا بیس ہے یہ ڈیزائن ہی اس پرپس کے لیے کی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک پورا گروپ جو ہے وہ کام کر سکے. ورک گروپ کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک پروجیکٹ کے اوپر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جتنی بھی ان کی وہ ٹیم جتنے بھی ممبر تھے وہ سب مل کر ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ پھر اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا وہ حاصل کر رہے ہیں یا جو بھی ان کو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے وہ انہوں نے اس ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور کرنا ہے. تو وہ جو ہیں وہ فزیکلی وہ یوزرز جو ہیں یا وہ جو ٹیم ممبرز ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پر موجود ہو سکتے ہیں. وہ کوئی دنیا کا بھی ڈفرینٹ پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں پر وہ موجود ہوں اور کسی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں. تو وہ پھر وہ جو ہے وہ ان کا جو اگر وہ دنیا کے کسی ڈفرینٹ پارٹ میں موجود ہیں تو پھر تو وہ وین کے ذریعے
اس ورک گروپ ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ ڈالیں گے. لیکن اگر وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہیں تو پھر وہ لین کے ذریعے اس ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا ڈالیں گے. اور ڈیٹا کہاں اسٹور ہوگا؟ ایک سرور ہوگا جس کے اندر ڈیٹا بیس انسٹال ہوئی بھی ہوگی, اور وہ جو بھی ڈیٹا ڈال رہے ہوں گے اپلیکیشن پروگرامز کے تھرو, وہ سارا اس ڈیٹا بیس کے اندر جا رہا ہوگا ان کے ورک اسٹیشن سے. یعنی ان کے اپنے اپنے کمپیوٹرز ہوں گے جو ورک اسٹیشنز ہوں گے یا کلائنٹ کمپیوٹرز ہوں گے, اور وہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ سرور کمپیوٹر کے اندر جو ڈیٹا بیس انسٹال ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر جا رہا ہوگا. تو وہ جو ہیں وہ سب کے سب اس ڈیٹا بیس کو آپس میں شیئر کر رہے ہوں گے. اب اس کے لیے جو امپورٹنٹ کویسچنز یا کچھ پوائنٹس جو ذہن میں رکھنے والے ہیں جب اس کو بنایا جائے گا, کہ جو ڈیٹا بیس آپٹیمائزیشن ٹو سیٹسفائی ریکوائرمنٹس آف ڈفرینٹ ممبرس آف دی ورک گروپ. اب یہ دیکھیں کہ ہر ممبر کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں ڈیٹا بیس سے, ان کا اپنا مطلب ڈیٹا سے ریلیٹڈ, کہ ان کو کس کس قسم کا ڈیٹا یا کس شکل میں ڈیٹا انہوں نے انٹر کرنا ہے یا ان کو رپورٹ کیسی چاہیے. تو ہر ممبر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا ایک تو کیا جانا چاہیے, تو ڈیٹا بیس جو ہے وہ اس حوالے سے آپٹیمائزڈ ہو. اس کے علاوہ کانکرنسی کنٹرول ہو, مطلب یہ کہ اگر ایک سے زیادہ یوزرز ایک وقت میں ایک ہی ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہیں, اس میں کچھ اپڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر اس کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم نے پراپرلی ہینڈل کرنا ہے کہ کسی بھی طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ لاسٹ نہ ہو یا کوئی انفارمیشن غلط اس کے اندر ایڈ نہ ہو جائے. اسی طرح ہے جی ڈیسیژن اباؤٹ دا لوکیشن آف ڈفرینٹ آپریشنس, کہ جو مختلف آپریشنس پرفارم ہوں گے آیا وہ سرور پر پرفارم ہوں گے یا ورک اسٹیشن پر. یعنی جب ایک ٹرانزیکشن ڈیٹا بیس میں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس ٹرانزیکشن کے جو آپریشنز ہیں اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ کچھ پارٹ جو ہے وہ کہ ہم یہ رکھ لیں کہ جی یہ والا حصہ جو ہے وہ یہیں پر ہینڈل ہو جائے گا ورک اسٹیشن پر, اور کچھ جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں یعنی کہ سرور میں ہوگا. ڈپارٹمنٹ ڈیٹا بیس جو ہیں وہ اب وہ کہہ لیں کہ جو ڈپارٹمنٹ کیا ہے جی فنکشنل یونٹ آف این آرگنائزیشن, ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ. یا جیسے ایک یونیورسٹی کی مثال لے لیں کہ ایک یونیورسٹی کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس موجود ہوتے ہیں, تو ڈپارٹمنٹ ڈیٹا بیس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی ڈیٹا بیس جو ہم نے کسی ایک خاص الگ ڈپارٹمنٹ کے لیے تیار کی ہوئی ہے, اور ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر 100 لوگ بھی موجود ہو سکتے ہیں جو اس میں کام کر رہے ہوں. تو اب اس کے لیے ایسی ڈیٹا بیس کے لیے کیا کیا پوائنٹس ذہن میں رکھے جائیں گے کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن فار ایفیشینٹ پرفارمنس ٹو ہینڈل لارج نمبر آف یوزرز اینڈ ٹرانزیکشنس. کیونکہ اب ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ڈھیر سارے لوگ ہیں, اس ڈپارٹمنٹ میں پھر ڈھیر سارے اگر لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ ڈیٹا بھی بہت زیادہ اس کے اندر انٹر ہو رہا ہے اور ریٹریو بھی ہو رہا ہے اور ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں. تو پھر ہم نے اس لحاظ سے اس کی پرفارمنس کو ایفیشینٹ بنانا ہے, اور یہ چیز دیکھنی ہے کہ پراپر سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیٹا کو دی جائے تاکہ اس ڈیٹا کا جو ان آتھورائزڈ یوز ہے وہ نہ ہو سکے. اور اس کے علاوہ کمپلیکس انوائرمنٹ ہے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ بڑا ہوتا ہے, زیادہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر پھر ہمیں ڈیٹا بیس ٹولز بھی اس حساب سے پرووائڈ کرنے پڑیں گے, کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہیں اتنی زیادہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, ڈیٹا کی رپورٹس بھی اس حساب سے زیادہ بنیں گی. تو وہ رپورٹس وغیرہ جنریٹ کرنے کے لیے ٹولز اور سیکیورٹی بھی لگانی ہے, جیسے میں نے بتایا ان آتھورائز ایکسیس نہ ہو سکے. اسی طرح انشور ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر اگر کچھ ڈیٹا جانا ہے تو وہ ڈیٹا ریڈنڈنسی اور کنسسٹنسی کا جو کنٹرول ہے وہ انشور کیا جائے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں, یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ڈیٹا بیس الگ بنے گی اور اس کے اندر جب ڈیٹا جانا ہے ریڈنڈنٹ اگر ہو رہا ہے تو پھر کنسسٹنسی رہے اس کے اندر. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیڈ فار ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس اف یوزرز آر جیوگرافیکلی اوے فرام ون اندر. یعنی اگر ڈیٹا بیس کسی ڈپارٹمنٹ کی اتنی بڑی ہے کہ وہ ڈفرینٹ شہروں میں اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود ہیں تو پھر اس کو ڈسٹریبیوٹیڈ کر دیا جائے, یعنی ڈیٹا بیس کو تقسیم کر دیا جائے, کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ ایک علاقے میں ہو, کچھ حصہ اس کا دوسرے علاقے میں ہو. تو یہ اس طرح سے ڈپارٹمنٹ ڈیٹا بیس کو بنانے سے پہلے یہ والے پوائنٹس جو ہیں وہ ذہن میں رکھے جاتے ہیں. اسی طرح آگے آ رہی ہے انٹرپرائز ڈیٹا بیس. اب انٹرپرائز جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے, پوری آرگنائزیشن, پورے ایک بہت بڑے ادارے کو ہم کہیں گے انٹرپرائز, یعنی اس کے اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوں گے, جیسے ایک پوری یونیورسٹی یا جیسے ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل جس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں, جیسے کہ ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ الگ ہو, ان کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ الگ ہو, ان کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ الگ ہو. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی جو ڈیٹا بیس ہوگی جو پوری ایک آرگنائزیشن کے لیے ہوگی اس کو ہم بولیں گے انٹرپرائز. اچھا جی, انٹرپرائز ڈپارٹمنٹ, اب وہ کیا کہیں گے موسٹ امپورٹنٹ انٹرپرائز جو ڈیٹا بیس ہے اس کو ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کہتے ہیں. ڈیٹا ویئر ہاؤس اس لیے کہتے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوتا ہے اصل میں ڈیٹا بیس آف ڈیٹا بیسز. ٹھیک ہے, مختلف ڈیٹا بیسز کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ کہلاتا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس. اب ایک انٹرپرائز میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں,
تو ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ڈیٹا بیس ہے. ان تمام ڈپارٹمنٹ کی ڈیٹا بیسز کو جب ہم ایک ہی ڈیٹا بیس میں اکٹھا کریں گے تو اس کو ہم بولیں گے ڈیٹا ویئر ہاؤس. جیسے انہوں نے یہاں پر ایک یونیورسٹی کی مثال دی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ہر سبجیکٹ کا الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے کمپیوٹر سائنس کا یا بایولوجی کا یا ایگریکلچر ایٹسیٹرا, ٹھیک ہے. تو اب ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ڈیٹا بیس ہے, لیکن جب ہم اس پوری یونیورسٹی کی ڈیٹا بیس کو اکٹھا کرنا چاہیں, تمام ڈپارٹمنٹس کی ڈیٹا بیسز کو اکٹھا کرنا چاہیں, تو پھر وہ کیا کہلائے گی, وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کہلائے گی, ٹھیک ہے. اور اس ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو ڈیٹا آ رہا ہوگا وہ ان تمام ڈیٹا بیسز سے ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر جاتا جائے گا, یعنی اس کو سنک کریں گے اس ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ساتھ. وہاں سے وہ یہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے وہ ان تمام ڈیٹا بیسز میں سے ڈیٹا جو ہے وہ لے رہی ہوگی پیریوڈیکلی, ٹھیک ہے. اب اس کو بنانے کے لیے کیا پوائنٹس ذہن میں رکھے جاتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا امنگ ویریس لوکیشنز ان دی کارپوریٹ اسٹرکچر. اگر تو یہ کارپوریٹ اسٹرکچر کی ڈیٹا بیس ہے, مثلا کسی بزنس آرگنائزیشن کی یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے جس کے اندر ڈھیر سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, تو اس بزنس آرگنائزیشن کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہو سکتے ہیں. سپوز اگر وہ ایک ملک کی کوئی آرگنائزیشن ہے, وہ پورے ملک میں اس کی برانچز ہیں, تو پھر اس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر ہم نے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ڈیٹا بیس کو ڈسٹریبیوٹیڈ بنا دیتے ہیں, کچھ اس کا پارٹ ایک ایریا میں, کچھ اس کا پارٹ دوسرے ایریا میں ہو جائے. جیسے فار ایگزامپل نادرا کی ڈیٹا بیس ہے. نادرا جو ہے وہ پورے پاکستان کا ڈیٹا اس کے اندر ہے. تو جو ہم سپوز یہ کریں کہ ہم جیسے ہمارے 4 صوبے ہیں, تو ہم چاروں صوبوں کی ڈیٹا بیس جو ہے وہ الگ الگ کر دیں, ڈسٹریبیوٹیڈ کر دیں, کہ جو پنجاب کا سارا ڈیٹا ہے وہ لاہور میں ایک ہم ڈیٹا بیس رکھ دیں, وہاں پر آ رہا ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح جو بلوچستان کا سارا ڈیٹا ہے وہ کوئٹہ میں جا رہا ہو, تو وہ ہم نے ڈیوائڈ کر دی ہے, ہم نے علاقوں کے حساب سے اس کو الگ الگ کر دیا. تو اس کو بولتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز. اس کے علاوہ ہے مینٹیننس آف اسٹینڈرڈس فار ڈیٹا نیمز, ڈیفینیشنز اینڈ فارمیٹس, کہ جب ہم ایک بہت بڑے لیول پر ڈیٹا بیس کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ہزاروں لوگوں نے اس کے اندر ڈیٹا ڈالنا ہے, تو پھر ہمیں یہ چیز بھی دھیان میں رکھنی پڑے گی کہ جو ڈیٹا نیمز ہیں یا جو ڈیٹا ڈیفینیشنز ہیں اور فارمیٹس ہیں وہ تمام جگہوں پر ایک ہی جیسے ہوں. یعنی جہاں جہاں پر بھی وہ ہماری ڈیٹا بیس ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر اگر اسپیسیفک کسی ایک پروڈکٹ کے لیے ہم نے کوئی کالم بنایا ہوا ہے یا کوئی ٹیبل بنایا ہوا ہے, تو وہ سب جگہ پر ایک جیسا ہونا چاہیے.